بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1351 ہے اور آج سورۃ الحج کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 72 چلیے سب سے پہلے ہم اسے ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِذَا، اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیتیں، بینات واضح، تعرف آپ پہچانتے ہیں، فی وجوہ الذین ان لوگوں کے چہروں میں جنہوں نے کفر المنکر ناگواری کفر کیا، یکادون وہ قریب ہوتے ہیں، یستونا کہ حملہ کر دیں، بالذین یتلون ان لوگوں پر جو پڑھتے ہیں، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیتیں۔ قل آپ کہہ دیجئے، افأنبئکم کیا پھر میں تمہیں خبر دوں، بشر من ذالکم اس سے بھی بدتر کی، النار وہ آگ ہے، وعدہ اللہ اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے، الذین کفروا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، وبئس اور بری ہے، المصیر وہ پھرنے کی جگہ۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب ان کو ہماری آیتیں اپنی پوری وضاحتوں کے ساتھ پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو تم ان کافروں کے چہروں پر ناگواری کے اثرات صاف پہچان لیتے ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں گے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ کہہ دو کہ لوگو، کیا میں تمہیں ایسی چیز بتلا دوں جو اس سے زیادہ ناگوار ہے؟ آگ۔ اللہ نے کافروں سے اس کا وعدہ کر رکھا ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس ایک آیت میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب ان کو ہماری آیتیں اپنی پوری وضاحتوں کے ساتھ پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو تم ان کافروں کے چہروں پر ناگواری کے اثرات صاف پہچان لیتے ہو۔ دوسری بات، ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں گے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ تیسری بات، کہہ دو کہ لوگو، کیا میں تمہیں ایسی چیز بتا دوں جو اس سے زیادہ ناگوار ہے؟ چوتھی بات، آگ، اللہ نے کافروں سے اس کا وعدہ کر رکھا ہے۔ پانچویں بات، دوزخ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بزرگان محترم، آسمانی وحی جب نازل ہوتی ہے اور لوگوں کے سامنے یہ آفاقی کلام پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو انسانیت 2 حصوں میں بڑھ جاتی ہے۔ خوش نصیب انسانوں کی ایک وہ پاکیزہ جماعت ہوتی ہے کہ جب وہ آفاقی کتاب کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتی ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 83 اور جب وہ رسول کی طرف سے نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھیں آنسوں سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں، اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 52 میں ان خوش نصیب مومنوں کی خصوصیت یہ بتلائی گئی کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، سورۃ الانفال۔ بس ایمان والے تو ایسے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیتی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی کلام کی تلاوت سے جن کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑیں اور ان آیات الہی کی تلاوت سے جن کے دل میں ایمان میں اضافہ ہو، یہ مومنوں اور مسلمانوں کی شان ہوتی ہے۔ لیکن ان ایمان والوں کے مقابلے میں کافروں کا حال یہ ہے کہ جب ان کافروں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتیں کھول کھول کر پڑھی جاتی ہیں تو ان کافروں کے چہروں پر ناگواری کے اثرات صاف طور پر تم دیکھ سکتے ہو۔ قرآن مجید کی آیتوں کو سن کر ان کافروں پر غصے کے آثار اس قدر نمایاں ہو جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ یہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں گے جو انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ ان مشرکین کے سامنے قرآن مجید کی آیتوں کی جب تلاوت کی جاتی ہے،
اللہ کے ایک ہونے کی صاف صاف اور مضبوط دلیلیں ان کے سامنے رکھی جاتی ہیں. ان کے سامنے جب یہ حقیقت رکھ دی جاتی ہے کہ جتنے انبیاء اور رسول حق پر تھے اور سچے تھے, تو ان مشرکین کے چہروں پر غیظ و غضب کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں اور ان کے دلوں میں حسد اور نفرت کی آگ بھڑکنے لگتی ہے, اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ان لوگوں پر حملہ کر دے کہ جنہوں نے ان کے سامنے حق پر مبنی آیات قرآن کی تلاوت کی, اور قریب ہوتا ہے کہ یہ اپنے ہاتھ ان پر بڑھائیں گے اور زبان درازی کریں گے. ان کافروں کا یہ عمل ان کے سرکش ہونے کی واضح علامت ہے. کافروں اور مشرکوں کے اس طرز عمل پر اللہ تبارک و تعالی رد عمل کے طور پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ پیغمبر فرما دیجئے کیا میں اس سے زیادہ ناگوار چیز نہ بتا دوں؟ وہ ناگوار چیز دوزخ ہے, جس دوزخ کا اللہ تبارک و تعالی نے ان کافروں سے وعدہ کر رکھا ہے, اور یہ دوزخ بہت برا ٹھکانہ ہے. یعنی کافروں سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دنیا میں ایمان لانے والوں کو اور اللہ کے دوستوں کو, اے کافروں تم جو ڈرا رہے ہو اس سے بڑھ کر ہے اللہ کا عذاب, اور زیادہ تکلیف دہ ہے وہ جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بطور سزا کے تم کو ملنے والی. آج تم اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرنے والوں پر اپنا غصہ اتارنے کی کوشش کر رہے ہو اور ان پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہو. یاد رکھو ایک دن ایسا بھی آئے گا جس دن تم پر تمہارے پروردگار کا ایسا عذاب نازل ہوگا اور تم پر اپنا ایسا غصہ اللہ اتارے گا جو انتہائی سخت ہوگا, اور تم لوگوں کا انجام تمہارے ان کرتوتوں کے بدلے میں جو ہوگا وہ دوزخ ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے. سورہ فرقان کی آیت نمبر 66 میں بھی ہے انھا ساءت مستقرا مقاما, بہت برا ٹھکانہ ہے, بہت بری رہنے کی جگہ ہے یہ دوزخ. سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 میں دوزخ کو برا ٹھکانہ قرار دیا گیا. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا, اور دوزخ میں ہم ڈال دیں گے, وہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے. سورۃ الفتح کی آیت نمبر 6 میں بھی دوزخ کو برا ٹھکانہ کہا گیا. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا, اور ان کے لیے دوزخ تیار کی ہے اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کفر سے بچائے, شرک سے بچائے. ایمان کی جو دولت اللہ نے دی ہے, یہ دولت ہمیشہ زندگی کی آخری لمحات تک یہ ایمان کی دولت ہمارے ساتھ رہے, اور اسی ایمان کے ساتھ ہم اس دنیا سے رخصت ہوں اور اپنے پروردگار حقیقی سے ملاقات کریں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.